تو دنیا میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجنے کے مقصد کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی جی ہم نے آپ کو سارے کے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب اس میں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو انسانیت میں سب سے افضل شخصیت ہیں، سب سے اہم شخصیت ہیں، اللہ رب العزت کے بعد اگر کوئی عزت کا اور مرتبے کا حقدار ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں۔ ان کو اللہ رب العزت دنیا میں بھیجنے کے مقصد کے بارے میں ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم نے دونوں جہانوں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی دنیا میں ہی نہیں، صرف آخرت میں بھی جب حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، سورج سواریزے پر ہوگا، اس وقت بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کی وجہ سے اللہ رب العزت لوگوں کا حساب کتاب شروع کریں گے اور معاملات میں آسانی ہوگی۔ تو یہ صرف اسلام کی ایک واحد ایسا مذہب ہے جو ہمیں رحمت کی اور عدل کی تعلیمات دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر سید عثمان گیلانی ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پروگرام دی ریئل فیس آف اسلام ایک بار پھر سے ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ ایک نئے موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارا نیا سیگمنٹ ہے اسلام کا اصل چہرہ کیا ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو انسان کا جو عقلی تجزیہ ہے اور زمینی حقائق کو دیکھا جائے تو اس کے مطابق انسان کی سب سے بڑی ضرورت وہ مذہب ہے۔ مذہب کے بغیر ہر قسم کا معاشرہ، ہر قسم کی زندگی پراگندہ ہے، خستہ حال ہے، بے بنیاد ہے۔ اس بات کو نہ صرف مسلمان تسلیم کرتے ہیں بلکہ مغرب ایک عرصے سے بے دینی کی زندگی گزارنے کے بعد، دنیا کی مار کھانے کے بعد اب دوبارہ اس طرف لوٹ رہا ہے کہ اصل پناہ کی جگہ مذہب ہے۔ بہت بڑے مفکر جو مغرب کے مایہ ناز مفکرین میں شمار ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان نے پانی میں تیرنا سیکھ لیا، آسمان میں اڑنا سیکھ لیا، لیکن انسان بن کر رہنا نہیں سیکھا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ جب مذہب سے دور ہوتا ہے تو وہ انسانیت کے بنیادی اصولوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اور جب مذہب کی بات کرتے ہیں تو آج کل کا دور سائنس، منطق اور دلائل کا دور ہے، تو انسان کو مذہب بھی وہی اٹریکٹ کرتا ہے، وہی اس کو اپنی طرف بلاتا ہے جو سائنٹیفک اصولوں کے مطابق ہو۔ سائنٹیفک اصولوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسا مذہب جو عقل سے متصادم نہ ہو، ایسا مذہب جو عقل و ذہن میں پنپنے والے سوالوں کے صحیح جوابات دیتا ہو، ایسا مذہب جو کسی قسم کے تعصب اور وہم و گمان سے خالی ہو، ایسا مذہب جو کسی قسم کی غیر فطری عبادات سے خالی ہو، ایسا مذہب جو ہر قسم کے شک و شبہات سے خالی ہو، ایسا مذہب جو ہر قسم کے پیدا ہونے والے سوالات کا بھرپور جواب دینے کا اہل ہو۔ تو اگر ان اصولوں پر دنیا کے تمام مذاہب کو پرکھا جائے تو اسلام وہ واحد مذہب ہے جو ان تمام خانوں کو ٹک کرتا ہے، جو ان تمام آپشنز پر پورا اترتا ہے، جو ان تمام باتوں کو من وعن پورا کر رہا ہے۔ جیسا کہ اقبال نے کہا تھا، مزدکی ہے نہ فرنگی خیال خام میں ہے، مزدکی ہے نہ فرنگی خیال خام میں ہے، امن عالم تو فقط دامن اسلام میں ہے۔ تو اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے دوست اور
ملک پاکستان کی ایک عظیم الشان دینی اور تعلیمی درسگاہ جامعۃ الحسنین کے فاضل حضرت مولانا محمد لکھوی صاحب آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی مولانا محمد لکھوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب سید عثمان گیلانی صاحب، الحمدللہ اللہ کا احسان. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، بہت شکر اللہ پاک کا، بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. جیسا کہ آپ نے انٹرو میں سنا کہ ہم آج اسلام کے اصل چہرے کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اسلام سے بیزار ہو رہی ہے. آج اسلام کے بارے میں جو مغرب کا نظریہ ہے یا جو مذہب کے بارے میں اوورال ایک مغرب کا نظریہ ہے اس سے متاثر ہو کر اسلام سے دور ہو رہی ہے، اور سائنسی نظریات سے متاثر ہو کر سائنس اور مذہب کو کوئی آپس میں ایک دوسرے کا تقابل سمجھ رہی ہے. اور اس ضمن میں اسلام سے دور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ شاید اسلام کے اندر کوئی بہت ہی زیادہ جبر ہے، بہت ہی زیادہ پابندیاں ہیں، سختیاں ہیں. تو اسلام جو ہے وہ ایک سختیوں کا دین ہے، جبر کا دین ہے. تو اس وجہ سے وہ آسانی ڈھونڈتی ہے یا ایسے لوگوں کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہو رہی ہے جو اسلام کے اندر آسانی ہی زبردستی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ اپنی جو ہے وہ علم کی روشنی میں اور تجربے کی روشنی میں بتائیں کہ اسلام کی اصل تعلیمات اس حوالے سے کیا ہیں اور ہماری نوجوان نسل کو اس میں کس حوالے سے اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے. جی بہت شکریہ گیلانی صاحب، آپ نے مجھے دعوت دی اور یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے اس جیسے ایک بہت اہم موضوع پر مجھے بات کرنے کے لیے کہا. در حقیقت اگر دیکھا جائے تو اسلام ہی ایک واحد ایسا مذہب ہے جو انسانیت کو عدل کا اور رحمت کا پیغام دیتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال اللہ رب العزت قرآن پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب دنیا میں بھیجتے ہیں تو دنیا میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بھیجنے کے مقصد کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے نبی جی، ہم نے آپ کو سارے کے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب اس میں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو انسانیت میں سب سے افضل شخصیت ہیں، سب سے اہم شخصیت ہیں، اللہ رب العزت کے بعد اگر کوئی عزت کا اور مرتبے کا حقدار ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں. ان کو اللہ رب العزت دنیا میں بھیجنے کے مقصد کے بارے میں ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یعنی دنیا میں ہی نہیں، صرف آخرت میں بھی جب حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، سورج سواریزے پر ہوگا، اس وقت بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت کی وجہ سے اللہ رب العزت لوگوں کا حساب کتاب شروع کریں گے اور معاملات میں آسانی ہوگی. تو یہ صرف اسلام ہی ایک واحد ایسا مذہب ہے جو ہمیں رحمت کی اور عدل کی تعلیمات دیتا ہے. جی مولانا بہت شکریہ. اس بارے میں ایک آیت کریمہ بھی ہے کہ جس پر کافی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے. اب اس کے بارے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں تو جبر ہے ہی نہیں، تو آپ یہ سختیاں کیوں کر رہے ہیں، آپ یہ پابندیاں کیوں لگا رہے ہیں، آپ ہمارے اوپر جبر کیوں کر رہے ہیں، جبکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اس کا اصل معنی کیا ہے اس آیت کا؟ دیکھیں، یہ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے اسلام کی تعلیمات یا قرآن کی تعلیمات تو دور کی بات، اگر ہم اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہی دیکھ لیں تو ہمیں یہ بات سمجھنا آسان ہو جائے گی. کہ مثال کے طور پر اگر ہم کسی ادارے میں ہوتے ہیں یا کسی جگہ پر ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں وہاں کے اصول و قوانین کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور اس کی حدود کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ یہاں کے اصول ہیں، یہ قوانین ہیں اور یہ اس کا دائرہ کار ہے. اس کے اندر ہم رہ سکتے ہیں اور اس کے اندر رہ کر ہم اس ادارے میں، اس تحریک میں کام کر سکتے ہیں. جیسے ہی ہم ان کی حدود سے باہر نکلیں گے تو ہم اس ادارے کی یا اس تحریک کے قوانین کی پامالی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان کے ہاں مجرم ٹھہرتے ہیں. تو یہ تو ہمارے اپنے بنائے ہوئے قانون ہیں. تو پھر اسلام تو ایک بہت بڑا مذہب جس کو اللہ رب العزت نے خود انسانیت کی فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے چنا، تو کیوں نہ اس کے اصول ایسے ہوں جس کے دائرے کے اندر رہ کر انسان
نہ صرف دنیا میں کامیاب ہو بلکہ آخرت میں بھی ترقی کی منازل طے کرتا چلا جائے۔ جی مولانا، بہت شکریہ۔ آپ کے اس جواب کا اگر میں خلاصہ بتانا چاہوں تو یہ نکلتا ہے کہ اسلام سختی کا دین نہیں ہے، بلکہ اسلام صرف ہمیں ایک ڈسپلن اور ایک نظام کا پابند کرتا ہے، اور وہ ڈسپلن اور نظام ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ضروری ہے۔ ایون ہماری ذاتی زندگی یا ہمارے جو روزمرہ کی زندگی ہے، جس میں ہم اپنے چاہے گھر میں بھی رہتے ہیں، ایون چاہے ہم ایک اپنے کمرے میں رہتے ہیں اور صبح سے لے کر شام تک کی زندگی گزارتے ہیں، اگر اسی کو ہی ہم ایک ڈسپلن کے تحت نہیں گزاریں گے تو وہ زندگی تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائے گی۔ تو یہاں ہم پورے مذہب کی ایک بات کر رہے ہیں جو پوری دنیا کو چلانے کے لیے لایا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر بھی پابندیاں ضروری ہیں۔ اور لا اکراہ فی الدین والی جو بات ہے اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس وقت ہے کہ جب آپ کسی اور دین کی پیروی کر رہے ہیں تو اس وقت اسلام میں لانے پر آپ پر جبر نہیں ہے، ہاں لیکن جب آپ اسلام کی اندر داخل ہو جائیں گے پھر اسلام کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ آپ کے اوپر ضروری ہے۔ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ میڈیا کا زمانہ ہے، اور اس سے بھی زیادہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ اور ہمارے مین اسٹریم میڈیا پر بھی آج کل جس طرح سے اسلام کی من گھڑت مفہوم پیش کیے جاتے ہیں، اسلام کی من گھڑت تفسیر کی جاتی ہے، اور جو جس کے جی میں آتا ہے وہ اسی طرح اپنی من مرضی کے مطابق اور دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے کبھی کبھی اسلام کی اپنی من مرضی کی تشریح جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھ رہا ہوتا ہے، اور ہماری نوجوان نسل جو جس کو اسلام کی بنیادوں سے واقفیت نہیں ہوتی، وہ کسی بھی قسم کی باتوں کو سن کر یا تو اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، یا پھر جب وہ 2 3 4 جگہوں سے مختلف تفاسیر سنتے ہیں اسلام کی اور مختلف تصویروں ان کے سامنے آتی ہیں تو وہ ایک طرح سے بیزار اور بددل ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ہم کس کی سنیں، کس کی مانیں، کس کی نہ مانیں۔ تو اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا سدباب کس طرح ہونا چاہیے، اور اس کی جو سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے نسل، وہ نوجوان نسل ہے، تو اس کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ اس سارے مسئلے کو کس طرح سے حل کرے؟ جی عثمان گیلانی صاحب، اصل میں اس کی ایک تو کچھ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں کہ کس وجہ سے یہ چیز ہوتی ہے۔ ایک تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کچھ کے لوگوں کے سیاسی مفاد ہوں گے جس وجہ سے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، یا جہالت، جیسے ہمارے بر صغیر کے اندر بہت زیادہ جہالت پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ ہر کوئی، کسی نے بھی کوئی چھوٹی سی بات دین کے بارے میں کہہ دی تو لوگ اس کے مرید ہو جاتے ہیں، اس کی اتباع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یا ایک اور بہت بڑی وجہ جو میرے ذہن میں ہے، شاید آپ اس کو صحیح سمجھیں، کہ جیسے آج کل کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے مشہور ہونا ہو تو کسی بڑے شخص کی جو پہلے سے مشہور ہے تو اس کی مخالفت شروع کر دے۔ تو اگر کوئی بڑا شخص دین کی صحیح بات کر رہا ہے، جب اس کی مخالفت میں بات کریں گے تو وہ دین کی غلط بات ہے، جب وہ بات کرے گا تو وہ مشہور ہو جائے گا، اور چند لائکس کے لیے اور چند جو ہے ویوز کے لیے انسان جو ہے کسی کی بھی بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر کے اپنے آپ کو بڑا بنا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ ہماری نسل کی اور عوام کی، قوم کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو بہت جلدی سنتے ہیں۔ اور اگر ہم سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو ایسے جو عجیب لوگ ہیں سب سے زیادہ ویوز، لائک، شیئرز انہی کے ہوتے ہیں۔ تو اس میں سب سے بڑی ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ لوگ مخالفت میں آ کر بات شروع کرتے ہیں۔ اصل میں دین جو ہمیں تعلیم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کردار سے لوگوں کو بتائیں، ٹھیک ہے، کہ ہمارا کردار بولے گا کہ ہمارے اندر کیا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں کس لیے؟ تاکہ اخلاق کا جو ایک دائرہ ہے اس کو میں مکمل کروں، کہ اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنے اقوال سے اخلاق کے دائرے کو مکمل کروں، اور رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ سبق دے جاؤں کہ آپ لوگوں نے جو معاشرے میں زندگی گزارنی ہے وہ کس طرح گزارنی ہے۔ اور نوجوانوں کے لیے اس میں یہ ہے کہ نوجوان نسل وہ ادھر ادھر کے لوگوں کی باتیں سننے کے بجائے صحیح جو علماء ہیں، محققین ہیں، اور جو عقل مند لوگ ہیں ان کی نظر میں جو علماء ہیں ان کی طرف رجوع کریں، ان سے رہنمائی حاصل کریں، اور اپنے عمل میں بھی وہ چیز لائیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے اکثر یہ بات بہت یاد میں کرتا ہوں کہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا
میں نے اپنی اولاد کو کبھی بھی ترغیب نہیں دی، میں نے اپنی اولاد کو کبھی بھی ترغیب نہیں دی۔ استاد جی کے 3 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں، کبھی ان کو ترغیب نہیں دی۔ پھر ہمارے طلبہ میں سے، ساتھیوں میں سے ہی ایک نے پوچھا کہ استاد جی پھر بچے ہوتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، یا جب تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں کہ ماں باپ کو اکثر مارنا بھی پڑ جاتا ہے۔ تو استاد جی نے فرمایا مارنا تو دور کی بات، میں نے کبھی بچوں کو بٹھا کر سمجھایا بھی نہیں کہ بیٹا آپ نے یہ کرنا ہے، بلکہ میں اپنے کردار سے ان کو کر دکھاتا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اور ایسے بچے جو ہے نا، واقعی آپ نے والدین کے کردار کو دیکھتے ہیں اور والدین کو دیکھ کر جو ہے ویسے ہی ریئیکٹ کرتے ہیں جیسے والدین کر رہے ہوتے ہیں، چاہے والدین اس کے علاوہ سمجھانے کی کوشش کر لیں، لیکن والدین خود اگر اس کے خلاف کریں گے تو بچوں پہ سمجھانے کا اثر کوئی نہیں ہوگا، بچے وہی کریں گے جو والدین کر رہے ہوں گے۔ یہ بہت اچھا آپ نے فرمایا، the action speaks louder than words، یہ انگلش کا ایک محاورہ ہے، بالکل ایسی جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو میں نوجوان نسل کو بھی یہی چاہیے کہ علماء اور محققین کی طرف رجوع کر کے اسلام کی صحیح تعلیمات کو حاصل کریں اور اس کو اپنی زندگی میں لائیں۔ آج کل ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا کہ ہم صرف باتونی ہیں، باتوں کی حد تک رہتے ہیں، عمل کرنا ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ کسی شخص کے پاس بھی بیٹھ جاؤ، باتوں کے ایسے پل باندھے گا کہ آپ اس سے ایسے موٹیویٹ ہوں گے، چاہے وہ خود جھوٹ بول رہا ہو اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہو، اور اس کا عمل اس کے خلاف اور ایسے، اور اس کا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان والے کا اور مسلمان کا قول اور عمل، اس میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ بالکل، بہت شکریہ مولانا محمد صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور اس اہم موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمایا، اور نوجوان نسل کو یہ پیغام دیا کہ کس طریقے سے وہ اسلام کے اصل چہرے سے متعارف ہو کر اپنے سارے شکوک و شبہات کو ختم کر کے کس طرح سے صراط مستقیم پر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ، اور اس کے خلاصے کے طور پہ اگر میں عرض کرنا چاہوں تو اصل میں جو اصل اسوہ حسنہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، اور صحابہ کرام نے اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو مکمل کر کے دکھایا کہ کس طریقے سے اگر ہم نے دین اسلام کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنا ہے، جس طرح صحابہ کرام نے لاگو کیا، تو دنیا بھی ہمارے قدموں میں ہوگی اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اور مولانا محمد صاحب کے سارے بیانات کا خلاصہ اور ان کے سارے پیغام کا خلاصہ جو نوجوانوں کے لیے انہوں نے دیا وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جو لوگ پہلے سے بااثر شخصیات موجود ہیں، وہ اپنے آپ کو اسلام کی صحیح تعلیمات سے مزین کر کے اسلام کی صحیح تعلیمات نوجوانوں تک پہنچائیں، اور جو نوجوان سوشل میڈیا پر اپنا کنٹینٹ نہیں دے رہے بلکہ وہ صرف سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ دین اسلام کو سیکھنے کے لیے سوشل میڈیا سے ہٹ کر مسجد اور مدرسے کا رخ کریں، اور وہاں پر جا کر صحیح علماء کے ساتھ دین کو صحیح بنیادوں پر سیکھیں، اور اپنے سارے شکوک و شبہات اپنے حقیقی اور صحیح جو مولوی حضرات ہیں، جو علماء حضرات ہیں، جو واقعی جیسے مولانا محمد صاحب نے فرمایا کہ عملی طور پر دین کے اوپر چل رہے ہیں، ان سے دین سیکھیں تاکہ تمام شکوک و شبہات دور ہوں اور وہ دین اسلام کے صحیح پیروکار بن سکے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ، اور ناظرین ہم آئندہ بھی ایسے ہی اہم موضوعات پر نت نئے مہمانوں کو بلا کر آپ کے سامنے ایسے ہی موضوعات پر ان سے گفتگو کرتے رہیں گے اور آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور فالو کریں، اور آگے بھی اپنے دوسروں بھائیوں تک پہنچائیں تاکہ یہ پیغام آگے سے آگے بڑھتا رہے اور ہم اس کے لیے صدقہ جاری کے طور پر استعمال ہوتے رہیں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر سید عثمان گیلانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔